بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ المریض، بیمار کی نماز کا بیان۔ آدمی قیام پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھ کر بھی اگر وہ رکوع سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے اشارہ کرے۔ اب رکوع اور سجدہ دونوں کے لیے اشارہ کرنا ہے تو دونوں میں امتیاز کے لیے حکم یہ ہے کہ رکوع کا جو اشارہ کرے گا تو سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھک کر کے اشارہ کرے گا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سجدہ ہے، اور کم اشارہ جو رہے گا اس سے وہ رکوع قرار پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی اگر رکوع یا سجدہ نہ کر سکے تو سوچے کہ کوئی اونچی چیز رکھ لیں گے اور اسی پر سجدہ کر لیں۔ مثلا ہمارے سامنے ڈیسک ہے، سوچیں کہ زمین پر سجدہ کرنا مشکل ہے، نہیں کر پائیں گے، یہ اوپر ہے اسی پر سجدہ کر لیں، اس کا حکم نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صاحب کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے تکیہ رکھے ہوئے تھے سجدہ کرنے کے لیے، تو آپ نے وہ تکیہ ہٹا لیا، تو انہوں نے کوئی لکڑی اٹھا لی کہ سجدہ اسی پر کر لیں، تو آپ نے اسے بھی پکڑ لیا۔ پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تکیہ رکھنے یا لکڑی پر سجدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے آدمی اشارہ کرے اور سجدے کے اشارے کو رکوع سے زیادہ نیچا کرے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر قال، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، اذا لم یستطع المریض السجود او ما براسہ، جب بیمار سجدہ کرنے کی استطاعت نہ رکھے تو اپنے سر سے اشارہ کرے، یعنی سجدے کے لیے بھی وہ سر سے اشارہ کرے۔ قال محمد بہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اسے اختیار کرتے ہیں، یعنی یہ ہمارا بھی عمل ہے۔ ولا ينبغي له ان يسجد على عود ولا شيء يرفع الیہ، اور بیمار کے لیے مناسب نہیں ہے بلکہ ناپسندیدہ ہے کہ وہ کسی لکڑی پر سجدہ کرے، اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کی جانب بلند کی جائے، یعنی جب سجدہ کرنا ہو تو کوئی چیز اٹھا دی جائے کہ اسی پر سجدہ کر لے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، بیمار اپنے سجدے کا اشارہ اپنے رکوع کے اشارے سے زیادہ پست کرے، یعنی رکوع میں جتنا سر جھکایا ہے سجدے میں اس سے زیادہ سر جھکائے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ باب ختم ہوا۔ ایک باب ہے باب النخامۃ فی المسجد وما یکرہ من ذالک۔ نخامہ کہتے ہیں کھکھارنا، یعنی حلق سے بلغم وغیرہ نکالنا، وہ ہے نخامہ، جو نکلے گا اسی کو نخامہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آدمی منہ سے تھوک نکالتا ہے، باہر پھینکتا ہے تو اسے بصاق کہتے ہیں، اور اسی طرح سے آدمی ناک سے جو نکالتا ہے مادہ پانی نکالتا ہے اسے کیا مخاط کہتے ہیں۔ تو بصاق اور مخاط اور نخامہ، تو یہ ذکر ہے نخامہ کا، حالانکہ ذکر نخامہ کا ہے یہ شامل سب کو ہے، یعنی منہ سے تھوکنا ہو یا ناک سے ناک صاف کرنے کے لیے پانی باہر پھینکنا ہو یا گلا پھنس رہا ہو تو حلق سے نکال کر کے باہر پھینکنا ہو، یہ تینوں کو شامل ہے۔ نخامہ کا ذکر اس لیے ہے کہ عام طور پر اسی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، آدمی کو قرات کرنی ہوتی ہے، تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی حلق میں کیا ہے اس کے لگتا ہے کہ کچھ پھنسا ہوا ہے، وہ پڑھ نہیں پاتا تو صاف کرنا چاہتا ہے، تو اسی لیے نخامہ کا ذکر ہے۔
تو مسجد میں کھکھار کر باہر نکالنا اور اس کی کراہت کا بیان، یعنی مسجد میں گلا صاف کر کے تھوکنے کی کراہت کا بیان۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى بصاقا فی قبلۃ المسجد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے قبلہ میں تھوک دیکھا۔ تو مسجد قبلہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس دیوار میں جو مسجد کی دیوار قبلہ کی طرف تھی، تو مسجد کی اس دیوار میں جو قبلہ کی طرف تھی اس میں آپ نے تھوک دیکھا، یعنی کوئی تھوک چکا ہوگا اس پر۔ فحکہ، تو حضور نے اسے کھرچ دیا، یعنی اسے دور کر دیا، اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیا۔ ثم اقبل علی الناس، پھر حضور لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے، فقال، اور ارشاد فرمایا، اذا کان احدکم یصلی فلا یبصق قبل وجہہ، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اپنے چہرے کی جانب نہ تھوکے۔ تو چہرہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، تو چہرے کی جانب نہ تھوکے مطلب قبلہ کی طرف نہ تھوکے۔ فإن اللہ تعالی قبل وجہہ اذا صلی، کیونکہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے چہرے کی جانب ہوتا ہے، یعنی اس کی رحمتیں خاص اس کے چہرے کی جانب متوجہ ہوتی ہے، ورنہ اللہ رب العزت تو مکان سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، مطلب خاص رحمتیں اس کی چہرے کی جانب ہوتی ہیں، اس لیے بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے چہرے کی جانب نہ تھوکے۔ قال محمد ينبغي له ان لا يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے چہرے کی جانب نہ تھوکے اور نہ اپنی داہنی جانب تھوکے۔ کہا تھا نخامہ، یہ تھوکنے کو بھی شامل ہے، دیکھیے تھوکنے کا ذکر ہو رہا ہے نا، لفظ نخامہ آیا ہے اور اس کے ضمن میں یہ تھوکنے کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اب اپنے چہرے کی جانب نہ تھوکے، اپنی داہنی جانب نہ تھوکے، تو کدھر تھوکے؟ قول یبصق تحت رجلہ الیسری، اسے چاہیے کہ اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لے، یعنی اگر تھوکنا ضروری ہی ہو تو اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ تو نماز پڑھنے میں تو یوں تھوکنا ہی نہیں چاہیے، پہلی بات، لیکن اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، تھوکنا ہی ضروری ہو، تو اب سامنے نہیں تھوکنا چاہیے، تو ادھر قبلہ ہے، اس کا احترام ضروری ہے۔ داہنی جانب نہیں تھوکنا چاہیے، اس لیے کہ داہنی جہت یہ بہتر اور افضل ہوتی ہے بائیں جہت سے۔ تو اب گنجائش کیا نکلی کہ بائیں طرف وہ تھوک سکتا ہے، وہ بھی کب؟ جب بائیں طرف کوئی نمازی نماز نہ پڑھ رہا ہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اسی کے اوپر تھوک دے، تو یہ درست نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھ رہا ہو تو اس کی طرف بائیں طرف تھوک سکتا ہے، اس صورت میں جبکہ بائیں طرف مسجد کا حصہ نہ ہو، خالی جگہ ہو تو تھوک دے، کوئی بات نہیں۔ مثلا کوئی جنگلے کے پاس ہی کھڑا ہے، اب وہیں اس کو تھوکنے کی ضرورت پیش آ گئی تو اس طرف بائیں طرف تھوک دے، باہر چلا جائے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر بیچ میں ہے، نماز پڑھ رہا تنہا، دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، تب یہ ہے کہ مسجد یا تو اس کا فرش پختہ ہوگا یا ناپختہ ہوگا، اگر پختہ ہے تو نہیں تھوک سکتا، یا مسجد کا فرش بچھا ہوا، قالین بچھی، چرائے بچھی ہوئی ہے، اس پر نہیں تھوک سکتا۔ تو ایسی صورت میں اگر فرش پختہ نہیں ہے تو کہیں تھوکتے بعد میں اسے صاف کر دے، اور پختہ اگر ہے تو کوئی چیز اگر اس کی اپنی وہاں ہے بچھا کے رکھا ہوا ہے تو اسی پر تھوک لے، ورنہ اپنے کسی کپڑے پر تھوک لے، بعد میں صاف کر لے اسے، یعنی کسی صورت میں مسجد کو آلودہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے اپنے کپڑے پر تھوک لے گا، کپڑا ناپاک تو نہیں ہوگا اس کا، بس یہ کہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا، تو نماز سے فارغ ہو جا کے صاف کر لے گا اسے۔ تو کپڑا گندا کرنا تو اس سے اچھا ہے کہ مسجد گندی کرے، اس لیے مسجد میں تھوکنے اجازت نہیں دی جائے۔
تو یہ کچھ لوگ اپنا مصلی بچھائے ہوتے ہیں، اپنی چادر بچھائے ہوتے ہیں، اپنا کپڑا بچھائے ہوتے ہیں، تو وہاں تھوک لے، پاؤں کے نیچے رہے گا، کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی اس پر، یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ باب بھی ختم ہوا۔ اب اس کے بعد ایک باب ہے، باب الجنوب والحائض یعرقان فی ثوب، یعنی جنبی اور حیض والی عورت کا پسینہ کسی کپڑے میں لگے، انہیں پسینہ ہو، جنبی ہے اس حالت میں پسینہ ہو جو کپڑا پہنے ہوئے اس میں لگ جائے، یا حیض والی عورت ہے اسے پسینہ ہو اور جو کپڑا پہنے ہوئے اس میں لگ جائے، یا اس کے علاوہ دوسرے کپڑے میں لگ جائے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جنبی ہو گئے، جو کپڑا پہنا ہو کپڑا بھی ناپاک ہو گیا، جب تک دھل نہ لے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ منی جس کپڑے میں لگے گی، جس جگہ لگے گی، وہ جگہ ناپاک ہوگی، اسے دھلنا ہوگا، پورا کپڑا تو ناپاک نہیں ہوگا۔ منی کہیں کپڑے میں نہیں لگی تو پورا کپڑا پاک ہی رہے گا اس کا۔ اسی طرح سے حائضہ عورت ہے، حیض کا خون اگر کہیں لگے تو اسے دھلنا ہوگا، اور کہیں نہیں لگا تو دھلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پاک ہی رہے گا۔ پسینہ چونکہ ناپاک نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے، اس لیے وہ کپڑے میں لگ جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، حدثنا نافع عن ابن عمر، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہ کانا یارق فی الثوب وہو جنب ثم یصلی فیہ، کہ ان کا پسینہ کپڑے میں لگتا تھا اس حال میں کہ وہ جنبی ہوتے تھے، پھر وہ اسی کپڑے میں نماز ادا فرماتے تھے، یعنی غسل کر کے جو کپڑا پہلے پہنے ہوتے وہی پھر پہن لیتے اور نماز پڑھتے اس میں۔ قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اسے اختیار کرتے ہیں۔ لا بأس بہی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی وہی کپڑا پہن کے نماز پڑھے، ما لم یصب الثوب من المنی شیء، جب تک کہ کپڑے میں کچھ منی نہ لگے، یعنی منی کپڑے میں نہ لگے تو وہی کپڑا پہن کے نماز پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں منی کپڑے میں لگ جائے تو اسے دھلنا ہو۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو حدیث نقل کر دی جنبی کے تعلق سے، چونکہ یہی حکم حائضہ عورت کا بھی ہے اس لیے عنوان میں دونوں کو شامل رکھا ہے۔ یہ باب بھی ختم ہوا۔ باب بدء امر القبلۃ وما نسخ من قبلۃ بیت المقدس، امر قبلہ کے آغاز اور بیت المقدس کے قبلہ ہونے کے منسوخ ہونے کا بیان، یعنی پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، بعد میں اس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا، تو اس باب میں اسی تعلق سے بیان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، تو ہجرت کے بعد 1 سال 5.5 ماہ تقریباً وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ اس کے بعد ایک دن آپ بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ اسی درمیان تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور آپ نماز کے درمیان ہی بیت المقدس کی جانب سے خانہ کعبہ کی جانب متوجہ ہو گئے، حالانکہ دونوں جہتیں ایک دوسرے کی مخالف ہیں۔ یہاں کے لحاظ سے اگر غور کریں تو گویا ایک پہلے ادھر رخ تھا اور بعد میں ادھر رخ آپ نے کر لیا، ایک دم مخالف سمت میں۔ اسی لیے جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا اسے مسجد ذو القبلتین کہا جاتا ہے، یعنی یہ مسجد 2 قبلے والی ہے۔ حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں تو اس مسجد کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، وہاں دونوں میں رابع اب بھی باقی ہیں، جدھر پہلے رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو جدھر بعد میں رک کر کے نماز ادا کی گئی۔ تحویل قبلہ کا حکم یہ 15 رجب پیر کے روز ظہر کی نماز کے درمیان آیا تھا۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبداللہ ابن دینار، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی عبداللہ ابن دینار نے، ان عبداللہ ابن عمر،
وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا بینما الناس فی صلاۃ الصبح اذ اتاہم رجل، لوگ صبح کی نماز میں تھے، یعنی فجر کی نماز میں تھے کہ ان کے پاس ایک مرد آیا، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے، وقد امر ان یستقبل القبلۃ، اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ قبلہ یعنی خانہ کعبہ کا استقبال کریں، فاستقبلوها، تو سب نے خانہ کعبہ کا استقبال کیا، اس کی جانب اپنا چہرہ کر لیا، وکانت وجوہهم الی الشام، اور ان کے چہرے شام کی جانب تھے، یعنی بیت المقدس کی جانب تھے، فاستداروا الی الکعبہ، تو سب کعبہ کی جانب پھر گئے، یہ چہرہ انہوں نے کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ صبح کی نماز میں لوگ مصروف تھے اور ایک آدمی نے آ کر کے اطلاع دی۔ بعض روایتوں میں آپ پڑھیں گے کہ عصر کی نماز میں لوگ مصروف تھے، ایک آدمی نے اطلاع دی، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ تحویل قبلہ کا جو حکم آیا وہ ظہر کی نماز میں آیا، تو جو مدینہ منورہ سے بالکل متصل تھے یا آبادی ہی میں تھے ان تک عصر تک یہ اطلاع پہنچ گئی، کوئی گزرنے والا گزرا دکھا رہے یہ تو ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو فوراً خوشی خوشی اعلان کیا رہے ادھر نہیں، ادھر رک کر کے نماز پڑھنا حکم آ گیا اس کا، تو ان کو پہلے ہی معلوم ہو گیا۔ جو مدینہ منورہ سے باہر ذرا دور رہا کرتے تھے وہاں کوئی جانے والا پہنچا، معلوم صبح کو پہنچا، اس نے دیکھا تو وہاں بتا دیا انہیں۔ اس لیے اگر کسی روایت میں یہ آتا ہے کہ عصر کے وقت کسی آنے والے نے اطلاع دی، کسی روایت میں یہ کہ فجر کے وقت اطلاع دی، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، الگ الگ جگہوں کے اعتبار سے۔ قال محمد، اب چونکہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک نماز دو جانب رخ کر کے ادا کی جا سکتی ہے، پہلے کسی طرف قبلہ ہونا معلوم تھا، ادھر رک کر کے نماز ادا کی گئی، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ قبلہ اب نہیں ہوتی، یہ قبلہ ہے، ادھر رک کر کے نماز پڑھ لی گئی۔ تو اس سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اگر کسی کو قبلہ معلوم نہ رہے، مشتبہ ہو جائے، تو وہ تحری کر کے نماز پڑھے گا۔ اس نے تحری کیا، دل جم گیا کہ قبلہ ادھر ہے، ایک دم یہاں کے لحاظ سے پورب کی طرف دل جم گیا، قبلہ ادھر ہی ہے، کیا کرے گا؟ ادھر رک کر کے نماز پڑھے گا۔ ابھی ایک رکعت پڑھا، اسے معلوم ادھر نہیں بلکہ ادھر قبلہ ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ فوراً گھوم جائے گا ادھر۔ تو جو رکعت پڑھا پورب طرف رک کر کے وہ رکعت بھی ہو گئی، اور جو رکعت پڑھا دکن طرف رک کر کے وہ رکعت بھی ہو گئی۔ ابھی دو رکعت ہی پڑھا تھا، سمجھ میں آیا کہ نہیں یار قبلہ ادھر نہیں، ادھر قبلہ ہے، وہ گھوم گیا اتر کی طرف، پڑھ لیا ایک رکعت، پھر اس کا دل جمع کہ نہیں یار یہ سب گڑبڑ ہو رہا ہے، قبلہ جو ہے ادھر ہے، اب کیا کرے گا؟ ادھر پھر جائے گا وہ۔ تو اس طرح آپ دیکھیں اس نے 4 رکعت پڑھی اور 4 طرف رخ کیا اس نے، اس کی نماز صحیح ہو گئی، اس لیے کہ جو علم کے مطابق عمل کرنے کا حکم ہے اس کے لیے اسی کا حکم تھا، جو قبلہ ادھر ہونا دل جمے وہ پڑھے، جو معلوم تھا قبلہ رخ کیا اس کی طرف، علم میں تبدیلی ہوئی تو چہرہ بدل لے گا وہ اپنے۔ اس طرح یہاں پہلے یقین سے معلوم تھا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے، ادھر نماز پڑھ رہے تھے، پھر یقین سے معلوم ہوا کہ نہیں یہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، ادھر رک کے نماز ادا کی، اور دونوں نمازیں ہو گئی، پہلے والی بھی اور بعد والی بھی۔ قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں اس شخص کے حق میں من اخطا القبلۃ، جس سے قبلہ میں خطا ہوئی، حتی صلی رکعتا او رکعتین، یہاں تک کہ اس نے 1 رکعت یا 2 رکعتیں پڑھ لی، ثم علم انه يصلي الى غیر القبلہ، پھر اسے پتہ چلا، اسے معلوم ہوا کہ وہ قبلہ کے علاوہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، فلینحرف الى القبلہ، تو قبلہ کی طرف پھر جائے، فیصلی ما بقیہ، تو وہ ما بقیہ قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھے، ویعتد بما مضی، اور جو پڑھ چکا اسے شمار کرے، 2 ادھر پڑھ چکا تھا وہ شمار کرے، اب 2 پڑھ لے، 4 پوری ہو جائے گی، نماز ہو گئی اس کی۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ باب بھی ختم ہوا۔ ایک باب ہے باب الرجل یصلی بالقوم وهو جنب او علی غیر وضو، آدمی قوم کو نماز پڑھا دے اس حال میں کہ وہ جنبی ہو یا بے وضو ہو، یعنی اسے پتہ نہیں تھا
وہ سمجھتا تھا کہ یہ پاک ہے، جنبی نہیں ہے، اور نماز پڑھا دیا، یا اپنے آپ کو جانتا تھا کہ باوضو ہے اور نماز پڑھا دیا۔ نماز پڑھانے کے بعد معلوم ہوا کہ ارے مجھے تو جنابت لاحق ہوئی تھی، میں جان ہی نہیں پایا، یا بعد میں معلوم ہوا ارے آج تو میں نے عصر پڑھنے کے بعد استنجا کر لیا تھا، سوچا تھا کہ بعد میں وضو کر لوں گا اور بھول گیا۔ روز کی طرح سے عصر کے وضو سے مغرب کی نماز پڑھتے رہے، ٹھنڈک میں خاص طور سے، تو مغرب بعد خیال ارے آج تو میں نے استنجا کر لیا تھا بیچ میں، اب کیا کرے وہ؟ تو حکم یہ ہے کہ جب اسے معلوم ہو جائے کہ یہ نماز ہم نے بے وضو پڑھا دی ہے یا جنابت کی حالت میں پڑھا دی ہے، تو وہ اپنی نماز کا اعادہ کرے، اور جن لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے انہیں بھی اعادے کا حکم دیا جائے گا۔ یعنی بہتر یہ ہوگا کہ وہ خود ہی اعلان کر دے بعد کے وقت میں کہ جن لوگوں نے مغرب کی نماز میری ابتدا میں پڑھی ہے وہ اپنی نماز دوہرا لیں۔ اعلان نہیں بھی کیا، اور جس کو معلوم ہو گیا کہ ایسا